سنی حنفی بریلوی کو فقیر کا سلام عرض ہے۔ فقیر عبد الرحمن سبتین سعدی امجدی خادم جامعہ نوریہ رضویہ طیبۃ البنات عالمو بلدی رائے سلطان پور۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ فقیر سے مناظرہ کرنے کے لیے کل فون پر آیا تھا علی اصغر ابن ابو جہل آیا اور علم غیب کے موضوع پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بہت ہی زیادہ چلا رہا تھا کہ علم غیب کے موضوع پر آؤ بات کرو، دم ہے خم ہے بات کرو، بہت زیادہ ڈینگے مار رہا تھا۔ فقیر نے اس سے علم مناظرہ کی تعریف پوچھ لی کہ علم مناظرہ کہتے کس کو ہے۔ تھوڑی دیر تک تو آئیں بائیں سائیں کرتا رہا، ادھر ادھر چلتا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا، جیسا کہ یہ عادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مناظرے کی جو تعریف کی ہے، مناظرے کی دیکھیں یار، جب سے دنیا قائم ہوئی اب تک اور آج کے بعد بھی کوئی یہ تعریف نہیں کرے گا تو کوئی دیوبندی کر سکتا ہے، وہ بھی اس کی طرح کوئی جاہل ہوگا۔ اس لیے کہ فقیر نے درجنوں سے مناظرہ کیا ہے، درجنوں سے بات کی ہے، لیکن یہ تعریف پہلا بندہ ہے جس نے یہ تعریف کی ہے۔ کر رہا ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، یعنی دونوں مناظروں کو علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے۔ یہ علم مناظرہ کی تعریف کوئی مائی کا لال ثابت کر دے، خواہ دیوبندی ہو، دیانتدار ہو، لیکن یا سنی ہو، بالکل نہیں ثابت کر سکتا، اس لیے کہ یہ مناظرے کی تعریف ہے ہی نہیں۔ مناظرہ کی تعریف جس کتاب سے یہ عبارت پڑھ رہا ہے اس کتاب کو آپ جانیں، الیاس گمن جی جو ہیں، کھمن جی، انہی کی کتاب ہے اصول مناظرہ، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 کی عبارت یہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ علم مناظرہ کے لغوی معنی پر کلام کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر والے صفحے پر انہوں نے جو علم مناظرہ کی تعریف کی، یہ ابو جہل کا بیٹا رسول اللہ کی کنکری لگ گئی ہے نا، آنکھ میں نہیں دیکھ پایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت والجماعت کو بینائی دی۔ اسی صفحے پر ہے ہوا علم یعرف بہ کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفعہ دلیلہ مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ ہے جس میں اپنے دعوے کے اثبات اور فریق مخالف کے دعوے یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کتاب کا نام ہے اصول مناظرہ، مؤلف کا نام محمد الیاس ہے، جو دیوبندی ہیں، ان کے ابا ہیں، انہی کے کتاب پر میں نے نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یہ جو تعریف کیا ہے یہ تعریف بالکل نہیں ہے، اور اب تک 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس سے یہ نہیں بن سکا کہ صحیح تعریف کر دے۔ فقیر نے نشان لگا دی ہے۔ اردو پہلے بھی بھیج چکا تھا، اب عربی عبارت اور اردو کے ساتھ بھی بھیج دیا ہے میں۔ اب آپ جانیں کہ یہ اصغر ابن ابو جہل اجہل مطلق والمرکب مجسمہ نجاست غلیظہ والخفیفہ، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہابیوں کے، ہم وہابی ہیں، ہم سنیوں کے ان کو رگڑ چکے ہیں، ہم نے ان کو یہ کر دیا ہے، ہم نے ان کو بھگا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مناظر جو ہیں اتنے بڑے ہیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا کر دیا ہے، اور خود ہی حالت یہ ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ علم مناظرہ کی تعریف کیا ہے۔ اب تک نہیں معلوم ہے کہ علم مناظرہ کی تعریف کیا ہے۔ اگر بھائی آپ ہی کی طرح کے لوگ مناظر بنتے ہیں آپ کے یہاں تو آپ مبارک ہوں اپنے لوگوں میں۔ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا الحمدللہ اس دعوے پر اللہ رب العزت نے ہمیں فاتح کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ کسی وہابی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے جو مناظر ہو۔ تم بڑے مناظر بننے کے لیے آئے تھے اور یہی بات لے کر آئے تھے۔ آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں جو مناظر ہو۔ آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ بھی مناظر نہیں ہیں، نہ کسی تمہارے طبقے میں کوئی ایسا ہے جو مناظر ہو۔ اس لیے یار ایسے گندے مناظر جن کو مناظرہ کی تعریف نہ معلوم، اگر ہماری جماعت کا تو ہوتا تو جماعت کے لوگ لاٹھی سے مار مار کے مار ڈالتے تھے کہ اتنی گھنونی حرکت تو کر رہا ہے کہ مناظرہ کر بھی نہیں سک رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ آپ سے زیادہ حساس
طوائفیں ہوتی ہیں. یاد اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی احساس کرنے والا آدمی ہوتا تو مر جاتا، کسی کے پاس فون نہ کرتا کہ اب نہیں کروں گا، اس لیے یار مجھ سے مناظرے کی تعریف نہ بن سکی. لیکن تو کس منہ سے یار، کس زبان سے فون کر کے مفتی صاحب سے بات کرتا ہے؟ پھر میرے پاس فون تو ایک ہی فون کیا ابھی. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی فون پر جھٹھی کا دودھ میں نے کہا تھا. حالانکہ ایام پیدائش سے لے کر اب تک کے جتنے دودھ تھے سب پتہ چل گیا تمہیں. بیٹا علم مناظرہ ہے. میں احباب سے کہوں گا، احباب آپ دیکھیں دیوبندی کے جو مناظر ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں جو مناظرہ کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. لیکن کتنے بڑے مناظر ہوتے ہیں، بہت بڑے. اگر پوچھے گو تو کہیں گے امام احمد رضا کو میں نے مناظرے میں ہرا دیا تھا. یہ کہہ دیں گے ابھی کہ قوم میں آئے ہم سے مناظرہ ہوا، یا تو کہہ دیں گے بالفرض. تو اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں، میں نے نشان لگا دی ہے، اور ہم علماء دیوبند سے بھی کہیں گے کہ اس کو مار کے بھگاؤ، نہیں تو ناک ہر جگہ کٹا رہا ہے. ہم سے بات کیا وہاں ناک کٹا دیا، جہاں بات کرے گا ناک کٹا ہی دے گا. ناک کٹ جائے گی اور کٹ رہی ہے، مزید کٹتی رہے گی. نہیں تو اس کے تعلق سے دیوبند اور سہارنپور کے لیٹر پیڈ سے اعلان کر دو کہ یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اس سے کوئی مناظرہ نہ کرے، اس سے کوئی بحث نہ کرے، یہ اتنا بڑا جاہل ہے، صرف یوٹیوب کے چکر میں یہ کام کر رہا ہے. کوئی اور دھندا کر لے، کوئی اور دھندا کر لے، فائدہ ہوگا. لیکن ہاں، پھر اب ہم اصل موضوع کی جانب آتے ہیں. تو کسی بھی موضوع پر بات کرے گا تو اس سے پہلے یا تو معافی مانگ کہ تو نے مناظرے کی جو تعریف کی ہے، مناظرہ کی، وہ بالکل غلط کی ہے. اور جا کر الیاس کمبن کی قبر پہ بھی جا کے معافی مانگ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی کتاب میں جو تعریف تھی اس کو ہم نہ سمجھ سکے، مجھے معاف کر دو. اور اس کے بعد جب تو معافی مانگ لے گا پھر کسی موضوع پہ بات کرے گا. بے غیرت انسان، اگر تھوڑی سی بے غیرت ہوتی یار تو سوچتا. مر جانا چاہیے تجھے، اگر پانی نہیں تو تھوک تھوک کے مر جانا چاہیے. کہ مناظرے کی تعریف جو نہ کر سکے وہ دیوبند کا سب سے بڑا مناظر ہے. میں تمہارے کسی گرو گھنٹال کو کچھ نہیں کہوں گا، بس میں تمہیں کہتا ہوں کہ مزید ناک مت کٹوا. جتنی کٹ گئی ہے، اور وہ ویڈیو ضرور لا جس ویڈیو میں تو نے مناظرے کی تعریف کی ہے، مناظرہ کی جو تعریف کی ہے وہ ویڈیو ضرور لا، تاکہ عوام کو میں دکھاؤں. اور یہاں انشاءاللہ جب تو ویڈیو لائے گا تو مزید ہر ایک لفظ پر فقیر گفتگو کر کے بتائے گا کہ تو نے کہاں کہاں چکما کھایا ہے اور کہاں کہاں تو نے دھوکہ کھایا ہے. اس لیے میرے احباب، اس سے کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے اس سے سب سے پہلے منوائیں کہ اس نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف ہے نہیں، اس نے غلط تعریف کی ہے. صحیح تعریف یہ ہے، ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب او نفعه دلیلہ مع الخصم. اور یہ ہے جو محاضرے کی تعریف نہ کر سکے وہ آئے گا اور کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کے لیے میں یہ اعلان کروں گا، اعلیٰ حضرت کو میں یہ ثابت کروں گا. پہلے ثابت کچھ اور کر رہا ہے، وہ کر لے. اس کے بعد اب جہالت ثابت ہو گئی، اور جو میں نے کہا تھا وہ ثابت ہو گیا. اب مزید اور جو کچھ ثابت کرنا چاہے گا تو کرتا رہے گا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ.